السلام علیکم ریڈرز، مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میرا لاسٹ یوٹیوب چینل مجھے ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا کچھ مسائل کی وجہ سے، اور اب میں نے اپنا نیو یوٹیوب چینل بنایا اور اس کے اوپر آج ہماری فرسٹ ناول کی ایپیسوڈ حیا کی چادر اپلوڈ کریں گے، اور اس کے رائٹر جو ہیں وہ HSM منصوری ہیں۔ تو اگر آپ جو ہیں ناول ریڈر ہیں اور آپ کو ریڈنگ کرنا اچھا لگتا ہے تو کائنڈلی یہ چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیں آج ہم ایپیسوڈ 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ لکھنؤ کی گلیوں سے ایک سفر۔ لکھنؤ کی صبح ہمیشہ اپنی الگ پہچان رکھتی تھی۔ پرانی گلیوں میں چائے کی بھاپ اڑتی، کہیں حلیم کی خوشبو تو کہیں پان کی دکان پر ہنسی مذاق کی آوازیں، کسی کونے سے ربائی کی دھیمی گونج تو کسی گلی میں بزرگوں کی محفل۔ فضا میں تہذیب، نرمی اور شرافت کا رنگ گھال ہوا تھا۔ اسی لکھنؤ کی انہی گلیوں میں ایک متوسط گھرانے میں ایک لڑکی رہتی تھی، حیا۔ حیا کے والد ایک مدرسے میں معلم تھے، نرم دل، بردبار اور دیندار شخصیت۔ والد ایک سادہ سے گھریلی خاتون تھیں جو محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھیں۔ حیا ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی، ذہین، سنجیدہ اور سوالوں سے بھرا ہوا دل رکھنے والی۔ اکثر اپنے دل سے یہ سوال کرتی، کیا پردہ میری ترقی کی رکاوٹ ہے یا یہی میری اصل طاقت ہے؟ لکھنؤ کی یونیورسٹی سبزہ زار میں خزاں کے پتوں کی سرسراہٹ ایک عجیب سکوت پیدا کر رہی تھی۔ اسی سکوت میں حیا نے پہلی بار اپنے نقاب کے ساتھ یونیورسٹی کی چوکھٹ پار کی۔ دل میں وسوسوں کے طوفان تھے، کیا سب میرا مذاق اڑائیں گے؟ کیا مجھے دقیانوسی کہا جائے گا؟ کینٹین کے قریب اس کی دو دوستیں سائمہ اور ندا پہلے سے موجود تھیں۔ حیا کو دیکھ کر دونوں چونک گئیں۔ ارے یہ کیا حیا، آج تو لگتا ہے جیسے کسی اور زمانے سے آئی ہو۔ ندا ہنستے ہوئے بولی، یہ پردہ اور نقاب یونیورسٹی میں تمہیں گھٹن نہیں ہوتی؟ سائمہ نے تجسس سے پوچھا۔ حیا نے مسکرا کر کہا، گھٹن وہاں ہوتی ہے جہاں دل بے سکون ہو، پردہ میرا سکون ہے، قید نہیں۔ ندا اور سائمہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئیں۔ پروفیسر فاروق جو جدید خیالات کے لیے مشہور تھے، اس دن بھی اپنی مخصوص بحث میں مصروف تھے۔ ہمیں اپنی سوچ وسیع کرنی چاہیے، عورتیں نقاب میں رہ کر آگے نہیں بڑھ سکتیں، کامیابی کے لیے آزادی شرط ہے۔ یہ جملہ سیدھا حیا کے دل پر لگا۔ پوری کلاس کی نظریں اس پر جم گئی۔ کچھ طالبہ ہنسنے لگے۔ پروفیسر نے بھی مسکرا کر کہا، حیا بیٹا تم باصلاحیت ہو، مگر یہ پردہ تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ فضا میں سناٹا چھا گیا۔ سب کو انتظار تھا کہ حیا کیا جواب دے گی۔ اس نے گہری سانس لی اور دھیمے مگر پرعزم لہجے میں کہا، سر، کامیابی آزادی سے نہیں عزت سے ملتی ہے، اور پردہ مجھے عزت دیتا ہے۔ اگر پردے میں رہ کر آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا تو ایسی کامیابی میرے لیے بے معنی ہے۔ کچھ طالبہ نے تالیاں بجائیں، کچھ نے طنزیہ ہنسی۔ پروفیسر نے نظریں جھکائیں اور بحث ختم کر دی۔ شام کو گھر لوٹی تو والدہ نے اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں نمی دیکھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ ماں نے پوچھا۔ حیا ماں کے سینے سے لگ کر بولی، امی، پردہ میرا انتخاب ہے، مگر دنیا بار بار مجھے آزما رہی ہے۔ والدہ نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جو صبر کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ چند دن بعد یونیورسٹی میں ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد ہوا۔ طالبوں کو اپنی ریسرچ پیش کرنے کا موقع ملا۔ حیا بھی منتخب ہوئی، لیکن انچارج نے اسے کہا، اگر تم چاہتی ہو اسٹیج پر جگہ ملے تو نقاب ہٹانا ہوگا۔ یہ بین الاقوامی تقریب ہے، سب کے سامنے نقاب اچھا نہیں لگے گا۔ یہ سن کر حیا کے دل پر بجلی سی گری۔ لمحہ بھر کے لیے اندر کشمکش ہوئی، پھر اس نے دل ہی دل میں دعا کی اور پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، سر، اگر میری صلاحیت کو صرف میرا چہرہ ثابت کر سکتا ہے تو مجھے ایسی کامیابی قبول نہیں، میں اپنی حیا کی چادر قربان نہیں کروں گی۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سب حیران تھے۔ انچارج نے غصے سے فائل بند کی اور کہا، ٹھیک ہے، تمہارا نام لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ اس فیصلے نے حیا کو توڑ دیا۔ رات بھر اس نے آنسوؤں کے ساتھ نماز میں رب سے کہا، اے میرے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے قربانی دی ہے، تو مجھے صبر عطا فرما۔ چند دن بعد یونیورسٹی کے بیلٹن بورڈ پر اعلان چسپاں ہوا، ریسرچ آرٹیکلز کے بین الاقوامی انتخاب، بہترین مقالہ براہ راست اسلامی یونیورسٹی مدینہ بھیجا جائے گا۔ سب کی حیرت کے لیے منتخب ناموں میں سب سے اوپر حیا کا نام تھا۔ وہی پروفیسر فاروق جو کہتا تھا پردہ رکاوٹ ہے، اب آ کر بول رہا تھا، حیا بیٹا، تم نے اپنے صبر اور حوصلے سے سب کو خاموش کر دیا۔ صبح کی نرم ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ حیا مصلی پر بیٹھی تلاوت کر رہی تھی۔ رات کی تھکن اور آنسوؤں کے بعد دل کو سکون ملا تھا جب اس نے آخری آیت پڑھی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس کے دل میں ایک روشنی سی اتر آئی۔ والدہ کمرے میں آئیں اور بولی،
بیٹی آج یونیورسٹی میں نئی کلاسز شروع ہیں، ہمت کے ساتھ جانا، یاد رکھو تمہیں صبر کا صلہ اللہ خود دے گا۔ حیا نے ماں کے ہاتھ چومے اور کہا، امی مجھے لگتا ہے کہ میرا راستہ مشکل ضرور ہے مگر صحیح ہے۔ لکھنؤ یونیورسٹی کی راہداریوں میں اس دن ہلچل تھی۔ نئے سیشن کے آغاز پر مختلف سوسائٹیز اپنی ٹیموں میں طالبہ کو شامل کر رہی تھیں۔ ندا اور سائمہ نے حیا کو دیکھتے ہی کہا، چلو نا ہم ڈرامہ سوسائٹی میں شامل ہو رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ حیا نے مسکرا کر جواب دیا، میں تو صرف وہی چیز چنوں گی جس سے میرا رب راضی ہو، ڈرامہ میرے لیے نہیں۔ ندا نے منہ بنایا، تو تم ہر وقت حلال و حرام کے چکر میں رہتی ہو، کچھ تو خود کے لیے بھی جینا سیکھو۔ حیا نے دل ہی دل میں سوچا، کاش یہ لوگ سمجھ پاتے کہ اصل آزادی خواہشات میں نہیں بلکہ ضبط میں ہے۔ اس دن پروفیسر فاروق نے ایک گروپ پروجیکٹ کا اعلان کیا۔ ہر گروپ میں 4 ممبرز ہوں گے اور سب کو ایک پبلک پریزنٹیشن دینی ہوگی۔ قسمت نے ایسا کیا کہ حیا کے گروپ میں ندا، سائمہ اور ایک لڑکا عارف آ گیا۔ ندا نے فوراً کہا، سر یہ ناانصافی ہے، ہم لڑکیاں الگ گروپ بنا لیں۔ پروفیسر ہنسے، زمانہ بدل چکا ہے، مرد اور عورت ساتھ کام کریں گے تو ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ حیا کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا، مگر پھر اس نے فیصلہ کیا، اگر یہ امتحان ہے تو میں حیا کی چادر کے ساتھ ہی اس میں کامیاب ہوں گی۔ پروجیکٹ کے دوران سب لائبریری میں جمع تھے۔ عارف جو بہت ذہین و خوش گفتار لڑکا تھا، اچانک حیا سے بولا، تم اتنی لائق ہو مگر یہ نقاب تمہیں دوسروں سے الگ کر دیتا ہے، کبھی سوچے کہ تمہیں سماج سے دور لے جا رہا ہے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ندا اور سائمہ مسکراتے ہوئے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ حیا نے نظریں جھکائے بغیر کہا، الگ نہیں کرتا، پہچان دیتا ہے۔ میرا علم میری محنت سے ہے، میرا وقار میرے پردے سے ہے۔ عارف لمحے بھر کے لیے رک گیا، پھر ایسا سے ہوا، تم باقی سب سے مختلف ہو، شاید اسی لیے سب تمہیں یاد رکھتے ہیں۔ اس دن حیا گھر آ کر دیر تک سوچتی رہی۔ اس نے ڈائری کھولی اور لکھا، یا اللہ میرے امتحان بڑھتا جا رہا ہے، مجھے اپنی رضا پر قائم رکھ، لوگ میرا مذاق بنائیں یا میری تعریف کریں، مجھے صرف تیری رضا چاہیے۔ ماں کمرے میں آئی تو دیکھا بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی یاد رکھو، حیا کی چادر صرف تمہاری نہیں تمہارے آنے والی نسلوں کی حفاظت ہے، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی میں یوتھ ریسرچ کمپٹیشن کا اعلان ہوا۔ یہ مقابلہ پورے بھارت کے طالبہ کے لیے تھا اور کامیاب ہونے والوں کو اسکالرشپ ملنی تھی۔ حیا نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا، یہی موقع ہے اپنے رب میں بھروسے کو ثابت کرنے کا۔ ندا نے طنزیہ انداز میں کہا، ارے حیا، اگر ججوں نے تمہیں نقاب کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا تو؟ حیا نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اگر میری صلاحیت ان کے معیار پر پوری نہیں اترتی تو ٹھیک ہے، مگر میں اپنی حیا کو قربان نہیں کروں گی۔ ندا اور سائمہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پہلی بار ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید حیا واقعی ہم سب سے زیادہ بہادر ہے۔ یوتھ ریسرچ کمپٹیشن کا دن قریب آ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں سب طالبہ جوش و خروش سے تیاری کر رہے تھے۔ کینٹین، لائبریری اور ہاسٹل کے کمروں میں ہر طرف مقابلے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ حیا بھی دن رات اپنی ریسرچ پر محنت کر رہی تھی۔ اس کے موضوع تھا اخلاقی اقتدار اور سائنسی ترقی۔ یہ موضوع باقی سب سے الگ تھا، مگر حیا کا ماننا تھا کہ ترقی صرف مشینوں کی نہیں، انسان کے کردار کی بھی ہونی چاہیے۔ ندا نے ایک دن طنزیہ لہجے میں کہا، ارے حیا، اتنے بڑے مقابلے میں اخلاقیات پر ریسرچ، یہ سائنس کا زمانہ ہے، یہاں پردہ اور اخلاق نہیں چلتا۔ سائمہ نے بھی ہنستے ہوئے کہا، کل ججوں نے اگر تمہیں دقیانوسی کہہ کر رد کر دیا تو؟ حیا نے نرمی سے جواب دیا، جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ نتیجے کی پرواہ نہیں کرتے۔ میرا کام محنت کرنا ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ ندا اور سائمہ خاموش ہو گئیں۔ دل ہی دل میں وہ حیران تھیں کہ آخر یہ حیا اتنی پر اعتماد کیسے ہے۔ کلاس کے بعد پروفیسر فاروق نے حیا کو روک لیا، دیکھو بیٹا، تم باصلاحیت ہو لیکن حقیقت پسند بھی بنو۔ یہ بین الاقوامی ججز ہیں، انہیں نقاب دیکھ کر اچھا نہیں لگے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری محنت ضائع نہ ہو تو تم نقاب ہٹا لو۔ حیا کے دل پر ایک بار پھر چوٹ لگی، مگر اس نے سکون سے کہا، سر، اگر میرا نقاب آپ کی نظر میں رکاوٹ ہے تو پھر میرا رب ہی میرے لیے بہترین رستہ کھولے گا، میں اپنی چادر کا سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ پروفیسر نے بے بسی سے سر ہلایا اور کہا، تم بہت ضدی ہو، لیکن شاید یہی ضد تمہیں کامیاب بھی کر دے۔ آخر وہ دن آ گیا۔ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں روشنیوں کا سیلاب تھا۔ بھارت کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے طالبہ اپنے پروجیکٹس کے ساتھ کھڑے تھے۔
हॉल में बैन अल-अक़वामी जज मौजूद थे। सबकी नज़रें एक एक उम्मीदवार पर जमी थी। जब हया का नाम पुकारा गया तो पूरे हॉल में सरगोशियाँ होने लगी। ये नकाब में स्टेज पर जाएगी, ये कैसे प्रेजेंटेशन देगी। निदा और साइमा भी पिछले सिफ में बैठी दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि काश हया शर्मिंदा ना हो। हया स्टेज पर गई, इसके कदम लरज रहे थे मगर दिल अल्लाह के ज़िक्र से मजबूत था। उसने माइक संभाला और कहा, तरक्की सिर्फ लेबॉर्ट्रीज़ में नहीं होती, तरक्की इंसान के दिल में भी होती है। अगर किरदार टूट जाए तो साइंस भी इंसान को बचा नहीं सकती। पूरे हाल में खामोशी छा गई। नकाब के पीछे उसकी आवाज़ में ऐसा यकीन था कि सब महू हो गए। प्रेजेंटेशन के बाद जब नताइज का ऐलान हुआ तो जज ने कहा, हमें सबसे मुनफरिद और मुतासिर कुन रिसर्च मिली है और वो है मिस हया की रिसर्च। पूरा हाल तालियां बजाने लगा। निदा और साइमा की आंखों में आंसू थे। प्रोफेसर फारूक ने भी दिल ही दिल में कहा, ये लड़की वाकई हमारी सोच से बड़ी है। घर वापस आकर हया ने शुक्राने के नफल अदा किए। मुसल्ले पर बैठकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, ये कामयाबी मेरी नहीं तेरी है। तूने मेरे हया की हिफाजत की, तूने मुझे इज्जत दी। वालिदा कमरे में आई और बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी मैं जानती हूँ बेटी मैं जानती थी कि अल्लाह तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। याद रखो, हया कुर्बानी मांगती है लेकिन उसका सिला हमेशा इज्जत और कामयाबी है। हया के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो जान गई कि असल कामयाबी डिग्री, इनाम या शोहरत नहीं बल्कि अपने रब के हुक्म पर साबित कदम रहना है। कामयाबी के बाद हया के दिन और रात बदल गए। यूनिवर्सिटी के तालबा जो पहले उस पर तंज करते थे अब उसकी इज्जत करने लगे थे। लाइब्रेरी में, कैंटीन्स में और क्लासरूम्स में लोग उससे मशवरा लेने आते, लेकिन उस इज्जत के साथ साथ एक नई आजमाइश भी उसके करीब आ रही थी। निदा एक दिन हया के कमरे में आई। उसके चेहरे पर अजीब संजीदगी थी। हया, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हया ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ कहो। निदा ने ऐसा आवाज़ में कहा, मैं सोच रही हूँ शायद पर्दा कैद नहीं जैसा मैं समझती थी। तुम्हारा एतमाद देख के मेरा दिल बदलने लगा है। साइमा भी करीब बैठी थी। उसने सर हिलाया और कहा, हाँ हया, हम तुम्हारा मजाक उड़ाते थे लेकिन आज हमें लगता है कि असल आज़ादी वही है जो तुम्हारे पास है। हया के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये सब तेरी मेहरबानी है कि तूने मेरे ज़रिए दूसरों के दिल बदल दिए। कुछ दिन बाद प्रोफेसर फारूक ने क्लास में सबके सामने कहा, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। मैंने हमेशा समझा कि नकाब तरक्की की राह में रुकावट है, मगर हयात ने साबित कर दिया कि असल तरक्की किरदार में है। पूरा क्लासरूम खामोश हो गया। सब तालबा हैरान थे कि एक सख्त उस्ताद अपनी राय बदल कर एक शागिर्द की तारीफ़ कर रहा है। प्रोफेसर ने मज़ीद कहा, मैं चाहता हूँ कि आने वाले सेमिनार्स में हया हमारी नुमाइंदगी करे। वो हमारी यूनिवर्सिटी का फ़ख्र है, लेकिन ये कामयाबी भी एक नई आजमाइश लेकर आएगी। यूनिवर्सिटी के कुछ तालबा जो हसद करते थे हया के खालिफ साजिशी करने लगे। उन्होंने जजों के सामने शिकायत की कि हया की रिसर्च मुकम्मल उसकी अपनी नहीं थी बल्कि कहीं से कॉपी की गई है। ये खबर फैलते ही यूनिवर्सिटी में हलचल मच गई। निदा और साइमा परेशान हो गई। आरिफ भी दौड़ा हुआ आया और बोला, हया, ये सब झूठ है, तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हया ने मुस्कुरा कर कहा, मैं किसी से लड़ने नहीं आई। अगर मेरा रब चाहेगा तो सच खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाएगा। चंद दिन बाद तख्लीक कमेटी ने फैसला सुनाया। हमने मुकम्मल जांच की है। हया का मुकाला बिल्कुल असली है। उसके न सिर्फ सच्चाई को बयान किया बल्कि तहकीक में सबसे ज़्यादा मेहनत भी की। ये सुनते ही हाल में ज़ोरदार तालियां बजने लगीं। साजिशें करने वाले शर्मिंदा हो गए। हया के दिल में शुक्र का दरिया बहने लगा। शाम को हया घर लौटी तो वालिदा ने दरवाजे पर ही गले लगा लिया। बेटी, तुमने साबित किया कि सब्र और हया कभी ज़ाया नहीं जाते। वालिद, जो अब तक खामोश रहते थे, बोले, मैं हमेशा चाहता था कि मेरी बेटी अपने इल्म से भी पहचानी जाए और अपने किरदार से भी। आज मुझे फ़ख्र है कि तुम दोनों इम्तिहानों में कामयाब हुई। हया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये सब तेरी अता है, मुझे इस्तकामत अता फरमा। मैं हमेशा हया की चादर थामे रहूं। कुछ दिन बाद एक ख़त आया। यह ख़त मदीना के इस्लामी यूनिवर्सिटी से था। उसमें लिखा था, हमने तुम्हारी रिसर्च को दुनिया के बेहतरीन मुकालों में शामिल किया है। हम चाहते हैं कि तुम मदीना आकर अपने मुकाले पर मज़ीद तहकीक करो। हया ख़त पढ़ते ही कांप गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ये वो लम्हा था जब उसने जाना कि अल्लाह के लिए दी गई कुर्बानी का भी रायगाह नहीं जाती। सुबह की ठंडी हवा खिड़की के पर्दे हाल रही थी। हया ने जागते ही
سب سے پہلے نماز ادا کی۔ اس کے دل میں ایک عجب سکون تھا، جیسے رات بھر کی دعائیں اس کے وجود کو ہلکا کر گئی ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس نے یونیورسٹی کی کتابیں کھولی، وہ سکون ایک بار پھر بے چینی میں بدلنے لگا۔ کلاسز میں اب اس کے لیے ماحول اور بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ دوست احباب اور کچھ ہم جماعت لڑکے اس کے حجاب پر مسلسل تبصرے کرتے۔ کوئی کہتا یہ لبادہ اتنا بھاری نہیں لگتا تمہیں، کوئی ہنستے ہوئے کہتا بس شادی کا انتظار ہے، پھر یہ سب چھوڑنا ہی پڑے گا۔ یا سنتی، دل برداشتہ بھی ہوتی، لیکن چہرے پر سکون و خاموشی طاری رکھتی۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ خاموشی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس دن لیکچر کے بعد پروفیسر نے اسے روک لیا۔ پروفیسر ایک سمجھدار اور نرم مزاج استاد تھا۔ انہوں نے کہا، حیا، تمہارا دھیان آج کل کچھ بھٹکا ہوا لگتا ہے، پڑھائی میں توجہ دو، باقی دنیا کے جملے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ الفاظ حیا کے دل کو حوصلہ دینے والے ثابت ہوا۔ وہ جان گئے کہ یہ ہر جگہ سب لوگ مخالفت کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ دل ایسے بھی ہیں جو روشنی بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ گھر واپسی پر اس کے چچا کا رویہ اس کے لیے اور بھی کڑوا تھا۔ چچا کو لگتا تھا کہ یہ سب پردہ، یہ سب سختی اس کی پڑھائی میں رکاوٹ ہے۔ کتنی بار کہا ہے حیا، یہ نقاب یا بایا یونیورسٹی میں اچھا نہیں لگتا، لوگ ہنستے ہیں، ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ حیا نے نظریں جھکا کر صرف اتنا کہا، چچا میں یہ سب اللہ کے لیے کرتی ہوں اور اللہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چچا کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہے اور پھر ناراض ہو کر پلٹ گئے۔ رات کو حیا اپنے بستر پر لیٹی تو دل ہی دل میں سوچنے لگی، کیا میرا یہ سفر واقعی اتنا مشکل ہے یا یہ سفر آزمائش ہے جس کے بعد روشنی ہے؟ اس نے تکیے کے نیچے قرآن رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دل سے ایک ہی دعا نکلی، یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، چاہے زمانہ میرے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ یونیورسٹی کی صبح ہمیشہ کی طرح ہلچل بھری تھی۔ لان میں لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے، ہنسی مذاق کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ حیا اپنے نوٹس ہاتھ میں تھامے سیدھی کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک یہ نرم سی آواز اس کے کانوں میں پڑی، السلام علیکم، آپ حیا ہیں نا؟ حیا نے چونک کر دیکھا، ایک باوقار سی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی، ہلکی مسکراہٹ، آنکھوں میں اعتماد اور حجاب میں ڈھکی ہوئی شخصیت۔ حیا نے جواب دیا، جی وعلیکم السلام، آپ کون؟ وہ لڑکی بولی، میرا نام مریم ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہی اس سیمسٹر میں شامل ہوئی ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ یہاں ایک لڑکی ہے جو سب کے مخالفت کے باوجود اپنے حجاب پر ڈٹی ہوئی ہے، آج آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ یہ جملہ سن کر حیا کے دل میں ایک عجیب سی گرمی اتر گئی۔ پہلے ہی بار اسے لگا تھا جیسے کوئی جو اس کی کیفیت کو سمجھتا ہے۔ مریم کے آنے کے بعد حیا کو تنہائی کا بوجھ ہلکا محسوس ہونے لگا۔ کلاسز کے بعد دونوں ساتھ بیٹھتی، نوٹس شیئر کرتی اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کو حوصلہ دیتی۔ ایک دن مریم نے کہا، حیا جانتی ہوں میرا بھی سفر آسان نہیں تھا، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ دنیا کی باتوں کو دل پر لینا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم کس نظر سے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، مریم تم نے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ مجھے لگا تھا میں اکیلی ہوں، مگر اب محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے تمہاری صورت میں ایک ساتھی دیا ہے۔ کلاسز میں جہاں کبھی حیا کا مذاق نشانہ بنایا جاتا تھا، اب مریم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی، دو آوازیں جب ملتی ہیں تو گونج بڑھ جاتی ہے اور یہی گونج دوسروں کو چپ کروا دیتی تھی۔ گھر میں بھی حیا کے رویے میں تبدیلی نظر آنے لگی، اب وہ زیادہ پراعتماد تھی۔ چچا اور چچی اس کے اس مضبوطی کو دیکھ کر کبھی حیران ہوتے، کبھی خاموش رہ جاتے۔ رات کو وہ سوچتی، اللہ نے مجھے مریم جیسا دوست دیا تو یقیناً آگے بھی کوئی راستہ ہوگا، شاید یہ دوستی میرا وہ سہارا ہے جو مجھے آنے والے بڑے امتحانات کے لیے تیار کرے گا۔ یونیورسٹی میں سالانہ فنکشن کی تیاریاں عروج پر تھیں، ہر طرف روشنیوں کی بہار تھی، اسٹالز لگ رہے تھے، رنگ برنگے کپڑوں میں طالبہ گھوم رہے تھے، ہر کوئی خوشی اور جوش میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیا اور مریم کونے میں کھڑی تھیں۔ فنکشن کی ہلچل دیکھتے ہوئے حیا نے آہستہ سے کہا، یہ سب تو اچھا ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی ایسا موقع نہ آ جائے جو میرے لیے مشکل بن جائے۔ مریم نے مسکرا کر کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو حیا، جو بھی آئے گا ہم مل کر سامنا کریں گے۔ اسی دوران ایک سینئر پروفیسر نے اسٹیج پر اعلان کیا، اب ہمارے ڈپارٹمنٹ کے چند طالبات ایک کلچرل پریزنٹیشن دینے کے لیے آئیں گے۔ سارے طالبہ
خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ اچانک ایک اسٹوڈنٹ آ کر بولا، حیا تمہیں بھی جانا ہوگا، یہ ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی ہے۔ حیا کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس نے ہمت کر کے کہا، لیکن میں اس طرح سب کے سامنے اسٹیج پر اسٹوڈنٹ نے بات کاٹ دی۔ یہ یونیورسٹی کا اصول ہے، ہر طالبہ کو حصہ لینا ہوتا ہے۔ حال میں سب کی نظریں حیا پر جمی تھی۔ کچھ لڑکیاں ہنس رہی تھیں، کچھ سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ کسی نے کہا، دیکھو یہ حجاب والی اب کیا کرے گی۔ پروفیسر نے بھی براہ راست حیا کو دیکھ کر کہا، مس حیا، یہ تمہارے اعتماد کا وقت ہے، کیا تم تیار ہو؟ حیا کے دل میں طوفان برپا تھا۔ لمحہ لمحہ قیمتی تھا، ایک طرف سب کی نظریں، دوسری طرف اس کا ایمان اور اس کے عزم۔ مریم آہستہ سے اس کے ہاتھ دبایا اور کہا، یاد رکھو حیا، اصل کامیابی سب کو خوش کرنے نہیں ہے بلکہ اللہ کو خوش کرنے میں۔ یہ جملہ حیا کے اندر بجلی کی طرح اترا۔ اس نے گہری سانس لی، قدم بڑھائے اور پورے اعتماد سے پروفیسر سے کہا، سر میں اس فنکشن کا حصہ بننے کو تیار ہوں، لیکن اپنے حجاب کے ساتھ۔ اگر یہ قبول ہے تو میں اسٹیج پر جاؤں گی، اگر نہیں تو مجھے معاف کر دیجیے۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سب طالبہ حیران رہ گئے۔ کچھ نے طنزیہ ہنسی مگر زیادہ تر طالبہ اس کی حیرت پر دنگ رہ گئے۔ پروفیسر نے چند لمحے سوچا اور پھر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے مس حیا، تم اپنی شرٹ کے ساتھ اسٹیج پر آ سکتی ہو۔ یہ فیصلہ سب کے لیے غیر متوقع تھا۔ حیا نے اسٹیج پر جا کر صرف چند الفاظ کہے، خواتین و حضرات، اصل خوبصورتی انسان کے کپڑوں میں نہیں، اس کے کردار میں۔ میں حجاب کو اپنی پہچان سمجھتی ہوں اور یہی میری آزادی ہے۔ پورے حال میں تالیاں بج اٹھیں۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ کامیابی کے تھے۔ اس دن حیا کو لگا جیسے اس نے ایک نہیں 1000 جنگیں جیت لیں۔ فنکشن کے بعد کئی طالبات اس کے پاس آئیں اور بولیں، حیا تم نے آج ہمارے دل جیت لیے، تم نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا اصل اعتماد کیا ہے۔ رات کو حیا نے اپنی ڈائری میں لکھا، یہ میرا یہاں امتحان تھا اور اللہ نے مجھے ثابت قدم رکھا۔ اب آگے جو بھی آئے میں جانتی ہوں کہ میرا سہارا صرف میرا رب ہے۔ یہاں پر ہمارے ایپیسوڈ نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ سب سے امید ہے کہ آپ سب کو یہ جو ہے ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی، اور باقی ایپیسوڈز کے لیے کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، چلیں اللہ حافظ۔